کا مدین قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل ولما ورد ماء مدین وجد علیہ امة من الناس یسکون ووجد من دونہم ممرأتین تذودان قال ما خطبکما قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر۔ تذکرہ انبیاء کرام آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ کل ہم نے شروع کیا تھا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ وہ کہاں تک پہنچے تھے جب انہوں نے مصر کے اندر ایک قبطی کو مارا تو وہ مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو کسی نے خبر دی کہ آپ بہتر ہے یہاں سے نکل جائیں۔ اس نے آ کر کیا کہا تھا؟ وجاء رجل من اقصى المدینۃ یسعی، ایک آدمی شہر کے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا یا موسیٰ، اے موسیٰ، ان الملأ یأتمرون بک، تیرے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں فرعون کے درباری، لیقتلوک، تاکہ تجھے قتل کر دیا جائے، فاخرج، تو نکل جا یہاں سے، انی لک من الناصحین، میں تیرا خیر خواہ بن کے آیا ہوں۔ تو فخرج منها خائفا، وہ نکل گئے وہاں سے اور خطرے کو بھانپتے ہوئے۔ تو قال رب نجنی من القوم الظالمین، دعا کی اے میرے اللہ مجھے ظالموں سے بچا لے۔ تو یہ چلے گئے۔ قرآن کہتا ہے ولما توجہ تلقاء مدین، پھر انہوں نے اس زمین کی طرف رخ کیا، مدین کی طرف۔ یہ مدین پہلے آپ سن چکے ہیں کہ یہ مدین ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے ہے، اور یہ مدین علاقہ جو ہے انہی کے نام پر ہے، اور انہی کو یہ الاٹ کیا گیا تھا، اور انہی کی اولاد یہاں پر رہ رہی تھی، وہی پھلی پھولی یہاں پر۔ تو یہ مدین کی طرف چلے، تو چونکہ موسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں سے تھے اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، تو نسبت کا ایک تعلق تھا موسیٰ علیہ السلام کا اس علاقے کے ساتھ، تو اس لیے اسی علاقے کی طرف انہیں جانے کا حکم دیا گیا۔ قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل ولما ورد ماء مدین، جب یہ پہنچے مدین کے ایک کنویں پر۔ یہ مدین کا علاقہ یہ وہاں سے 8 دن کی مسافت پر ہے، 8 دن کی مسافت پر۔ تو وہاں جب ایک کنویں پر یہ پہنچے پیدل چل چل کے 8 دن 8 راتیں، وجد علیہ امة من الناس یسکون، وہاں پر یہ بیٹھے تو دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، بھیڑ بکریوں کو۔ تو ووجد من دونہم ممرأتین تذودان، تو دور کنارے پر ایک دیکھا سائیڈ پر وہ لڑکیاں ہیں، 2 لڑکیاں وہ کھڑی ہوئی ہیں، اور ان کے پاس بھی کچھ بھیڑ بکریاں ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پوچھا ما خطبکما، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ تو وہ کہنے لگی قالتا، انہوں نے کہا لا نسقی، ہم نہیں پانی پلاتی اس وقت تک کہ حتی یصدر الرعاء، کہ یہ لوگ یہاں سے چرواہے چلے جائیں، اور انہی کا یہ بچا کھچا پانی ہم اپنی بکریوں کو پلا لیتی ہیں، اور ابونا شیخ کبیر، ہمارے جو والد محترم ہیں بہت ضعیف العمر ہیں، شیخ کبیر، بوڑھے ہیں وہ، اس لیے وہ نہیں آ سکتے، بھائی ہمارا ہے کوئی نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام 8 دنوں کے مسافر بھی، بھوکے بھی، پیاسے بھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا، اور ثم تولا، پانی پلانے کے بعد وہ لوٹے الی الظل، ایک درخت کے سائے میں، فقال، اور اللہ سے دعا کی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے اللہ
میرے لیے بندوبست کر دے، ہے میری روٹی کا، میرے کھانے کا، میں محتاج ہوں، میں فقیر ہوں، مسافر ہوں۔ اب وہاں پر لیٹے ہوئے تھے تو دعا کر کے تو تھوڑی دیر گزری تو قرآن کہتا ہے فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، انہی دو لڑکیوں میں سے ایک لڑکی چلتی ہوئی آئی علی استحیاء، بڑی شرم و حیا کے ساتھ۔ دیکھیں یہ جو شرم و حیا ہے خاص طور پر عورتوں کے اندر اور لڑکیوں کے اندر، یہ ایک بہترین قسم کی صفت ہے عورتوں کے اندر جو اللہ پاک نے ڈالی ہے، اور جس عورت کے اندر یہ صفت پائی جائے تو وہ بہت عظیم عورت ہوتی ہے، جس کے اندر شرم بھی ہو، حیا بھی ہو اور پردہ دار ہو۔ تو اللہ پاک نے اس کی یہ حیا والی صفت کو، اس کی چال کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ شرم و حیا والی چال اللہ کو اتنی پسند آئی، تو اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ اپنے چال ڈھال کے اندر شرم و حیا اس کو لازمی، اس صفت کو اختیار کریں کہ اللہ پاک کو یہ بہت پسند ہے۔ وہ عورت آئی اور کہنے لگی ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، اے مسافر آپ کو ہمارے والد محترم وہ بلا رہے ہیں تاکہ جو تو نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے اس کا کچھ بدلہ آپ کو دیا جائے۔ فلما جاءہ وقص علیہ القصص، اب مفسرین لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں تو وہ عورت اس کو موسیٰ علیہ السلام نے پیچھے کر دیا کہ آپ میرے پیچھے پیچھے چلو، اور جہاں پہ راستہ آئے میری رہنمائی کرنا اور آپ میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ وقص علیہ القصص، جب یہ آئے حضرت شعیب، اکثریت مفسرین کی لکھتے ہیں کہ وہ شعیب نبی ہی تھے۔ کالا، جب یہ سارا قصہ بیان کیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا آنے کا تو ہجرت کرنے کا، تو انہوں نے کہا لا تخف، آپ گھبرائیے مت، نجوت من القوم الظالمین، آپ ظالم قوم سے نجات پا گئے ہیں۔ تو ان میں سے دو لڑکیوں میں سے ایک کہنے لگی اے ابا جان یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، ابا جان اس کو آپ بہتر ہے کہ اس کو، چونکہ ہمارا بھائی بھی کوئی نہیں، اس کو بطور نوکر کے آپ گھر میں ہی رکھ لیں، اور یہ جو ہے خیر من استاجرت القوی الامین، یہ بہت قوی بھی ہے اور یہ امانت دار بھی ہے۔ ان دو لڑکیوں میں سے ایک نے کہا، شعیب کی بیٹیوں میں سے ایک کہنے لگی اس کو نوکری پہ رکھ لیں، بھائی بھی ہمارا کوئی نہیں ہے، تو یہ قوی بھی ہے، امین بھی ہے۔ اب اس لڑکی نے کس طرح محسوس کیا کہ یہ قوی بھی ہے، امین بھی ہے؟ یہ دونوں صفتیں اس لڑکی نے بیان کی موسیٰ کی، تو مفسرین نے لکھا کہ یہ دو صفتیں وہی تھی کہ اس نے دیکھا تھا کہ وہ پتھر جو کنویں کے اوپر پانی کنویں کو ڈھانکنے کے لیے رکھا جاتا ہے، 10 آدمی مل کر اس کو اٹھاتے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام بھوکے ہونے کے باوجود، 8 دن چلنے کے باوجود، پیاسے ہونے کے باوجود اکیلے موسیٰ علیہ السلام نے اٹھا کے پرے پھینک دیا۔ قوی، یہاں سے عورت نے اندازہ لگایا کہ یہ شخص، یہ نوجوان بہت قوی ہے، اور امین، جو اس نے کہا کہ یہ امین بھی ہے، تو اس نے اس لیے کہا کہ جب یہ راستے میں چل رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پیچھے کر دیا تھا کہ میرے پیچھے پیچھے تم چل کے آؤ، تو یہاں سے اس عورت نے، لڑکی نے اندازہ لگایا کہ یہ بڑا امین، امانت دار بھی ہے، تو اس لیے یہ دونوں صفتیں انہوں نے اپنے باپ کے سامنے رکھی کہ یہ قوی بھی ہے، امین بھی ہے، اس کو نوکر ہی رکھ لیں۔ تو جب اس نے یہ بات کہی لڑکی نے، تو باپ تو باپ ہوتا ہے، ہیں جی، وہ کچھ سمجھ گئے کہ ہماری بیٹی نے اس کے اندر جو صفتیں دیکھی ہیں، اور اب اس نے یہ بات کی ہے کہ نوکر رکھ لیں، تو اسی طرح نوکر رکھنا گھر میں ایک نوجوان لڑکے کو
اور گھر میں اور کوئی مرد ہے بھی نہیں، بھائی بھی نہیں، تو اس لیے 2 بیٹیاں ہی ہیں، اس کو نوکر بھی رکھ لیا جائے، تو یہ کس طرح ممکن ہوگا؟ تو اس لیے باپ نے فوراً کہہ دیا، لڑکی کی اس مرضی کو بھانپتے ہوئے کہا، اے نوجوان، اے موسیٰ، انی اریدو ان انکحکا احدی ابنتی ہاتین علی ان تاجرنی 8 حجج، کہ اے نوجوان موسیٰ، میں چاہتا ہوں کہ میں دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا تیرے ساتھ نکاح کر دوں۔ اسی کے بارے میں فرمایا جس نے کہا تھا کہ اس کو نوکر رکھ لے، یہ قوی بھی ہے، امین بھی ہے، تو کہا میں چاہتا ہوں، باپ نے کہا کہ میں تیرے ساتھ ایک بیٹی کا نکاح کر دوں۔ یہ بات بھی واضح ہو گئی قرآن کی روشنی میں کہ اگر آپ کو کوئی اچھا رشتہ، اچھا نوجوان جی نظر آتا ہے، نیک ہے، پرہیزگار ہے اور صحیح ہے رشتے میں، تو باپ از خود آگے بڑھ کے کہہ سکتا ہے کہ اے نوجوان، اے لڑکے، میں چاہتا ہوں میں اپنی بیٹی کا تیرے ساتھ رشتہ کر دوں۔ کسی کی نیکی اور کسی کی طہارت اور کسی کی امانت داری اور کسی کا چال چلن دیکھ کر باپ کہہ سکتا ہے، اس میں کوئی عیب والی بات نہیں ہوتی۔ اسی طرح شعیب علیہ السلام نے کہہ دیا کہ میں چاہتا ہوں میں اپنی بیٹی کا تیرے ساتھ نکاح کر دوں، کیونکہ تو قوی بھی ہے، امین بھی ہے، اور میری بیٹی کی سمجھو کہ مرضی بھی ہے، بھانپ لیا انہوں نے۔ تو یہ رشتے اس طرح طے کر لینے چاہیے۔ بیٹیوں کو بٹھا کے ساری عمر رکھتے ہیں اور بات ہی نہیں کرتا کوئی، کیا جی شرم و حیا کے مارے، بس اس میں شرم کی کیا بات ہے کہ آپ ایک آدمی کو دیکھتے ہیں، نیک ہے، نوجوان ہے جی، اس کی مالی حیثیت بھی ٹھیک ہے، جسمانی بھی ٹھیک ہے، روحانی بھی ٹھیک ہے، آگے بڑھ کے آپ کو خود رشتے کی پیشکش کر دینی چاہیے، ماں باپ کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے۔ تو یہی انبیاء کی سنت بھی ہے۔ اچھا، پھر انہوں نے کہا فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، اگر تو 8 سال میرے پاس میری بکریوں کو چرائے گا تو یہ اس کا بدلہ ہوگا، اور اگر تو 10 سال پورے کرے تو یہ تیری مہربانی ہوگی۔ اچھا جی، یہی ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر 10 سال وہاں پر نوکری کی، اسی کے بدلے میں کہ آپ 10 سال میری بکریاں چرائیں گے تو یہی اس کے بدلے میں بیٹی تجھے نکاح کر کے دے دوں گا۔ مفسرین نے یہاں بھی ایک نقطہ اٹھایا ہے کہ وہ جو 10 سال اس نے حق مہر کے طور پر دیے تھے، رکھا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، تو اس طرح کی کوئی اگر شرط کوئی رکھتا ہے سسر تو وہ رکھ سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ لڑکی کا جو باپ ہے حق مہر میں ایسی کوئی شرط رکھنا چاہے تو وہ بھی رکھ سکتا ہے، جس طرح انہوں نے رکھی ہے 10 سال میری بکریاں چراؤ۔ اور ایک نقطہ یہ بھی اٹھایا ہے کہ اگر لڑکی کا باپ اپنی بیٹی کے حق مہر میں سے کچھ لینا چاہے تو وہ باپ لے بھی سکتا ہے، کیونکہ حق مہر جو ہے 10 سال کی مدت وہ کس کی بکریاں چرائی تھی؟ لڑکی کے باپ کی چرائی تھی نا، وہی حق مہر ٹھہرا تھا، تو اس لیے انہوں نے ان کی بکریاں چرائی، حق مہر کا فائدہ باپ کو گیا، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ حق مہر سے فائدہ لڑکی کا باپ بھی اٹھا سکتا ہے، اور ایسی کوئی شرط رکھنا چاہے تو قرآن کی روشنی میں وہ رکھ بھی سکتا ہے۔ تو بات مختصر جی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ جو دعا فرمائی نا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، دیکھو اس دعا کے اندر کتنا اثر اور کتنی طاقت ہے کہ فوراً یہ دعا قبول ہو گئی۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام ابن قیم، کہ جو کوئی آدمی چاہتا ہو نا، یہ نوجوانوں کے لیے جو غیر شادی شدہ ہیں ان کے لیے بڑی خاص دعا ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہو کہ مجھے اچھا باحیا لڑکی کا رشتہ مل جائے اور خود ہی وہ پرپوز کر کے آ جائے ہمارے گھر میں، ہو بھی باحیا، دیندار بھی ہو اور نیک اور صالح بھی ہو، اور خود ہی پرپوز کر کے آ بھی جائے، تو ان کے لیے یہ دعا بہت بڑا مجرب وظیفہ ہے کہ
ان کو یہ دعا کرنی چاہیے جو اس طرح کی خواہش رکھتے ہوں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ دعا جو بھی کرے گا کثرت سے کرے گا تو انشاءاللہ اس کو از خود باحیا لڑکی اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے اس دعا کا وظیفہ بھی ان کنواروں کو کرنا چاہیے، اللہ سب کو عطا فرمائے۔ آگے جی جب وہ وقت پورا ہو گیا ہے جی، مدت پوری ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام کے دل میں تڑپ اٹھی میں کیوں نہ جاؤں اپنے علاقے میں، تو سارا بِأَہْلِهِ، وہ اپنے گھر اہل خانہ کو لے کر چلے اپنے گھر گاؤں کی طرف، اپنے ملک کی طرف۔ تو جب کوہ طور پر پہنچے تو ان کو ایک آگ نظر آئی، تو آگ اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ لعلی آتیکم منہا بخبر او جذوۃ من النار لعلکم تصطلون، سردی کا موسم تھا، آگ لگی ہوئی نظر آئی ایک جگہ پر، تو کہنے لگے تو یہاں ٹھہر، میں یہاں چلتا ہوں اس آگ کے پاس، ہو سکتا ہے کوئی بندے ہوں تو ان سے میں راستہ پوچھوں یا پھر تھوڑی سی آگ لے آؤں گا۔ وہاں پر جب پہنچے ہیں تو فلما آتاها نودی من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکہ من الشجرۃ یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین۔ جب اس درخت کے پاس پہنچے، آگ کے شعلے چمک رہے تھے، تو وہاں بندہ کوئی نہیں تھا، تو آواز آئی وہاں پر اس کی دائیں جانب سے، کیا آواز آئی؟ ان یا موسیٰ، اے موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، دیکھ تو آگ لینے آیا ہے، ہم تجھے نبوت عطا کر رہے ہیں، ہم تجھے نبی بنا رہے ہیں، میں تیرا رب ہوں، تجھ سے بات کر رہا ہوں، یہ تیرے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اس کو پھینک۔ لاٹھی کو پھینکا کأنہا جان ولا مدبرا، بہت بڑا سانپ بن گیا وہ، اور موسیٰ علیہ السلام ڈر کے مارے پیچھے ہٹے، فرمایا موسیٰ پیچھے نہ ہٹو، اقبل آگے بڑھ، ولا تخف، ڈرنے کی ضرورت نہیں، انک من الآمنین، تو امن والوں میں سے ہے، تیرے لیے امن ہے۔ اسلک یدک، اپنے ہاتھ کو ڈال اپنی بغل میں، تخرج بیضاء، یہ بھی چمکتے ہوئے سورج کی طرح نکلے گا، اور یہ تیرے لیے نشانیاں ہیں، سانپ کا، لاٹھی کا سانپ بن جانا اور یہ ہاتھ کا چمکدار بن کے نکلنا تیرے لیے نشانیاں ہیں، اور یہ نشانیاں لے کر فرعون کے پاس جاؤ، اور فرعون کے پاس جا کر ان کو میری توحید کی دعوت دو۔ الی فرعون وملئہم انہم کانوا قوما فاسقین، وہ فاسق لوگ ہیں۔ تو موسیٰ کہنے لگے یا اللہ میں نے تو ان کا بندہ مارا ہوا ہے اور مجھے وہ پکڑ لیں گے، فاخاف ان یقتلون، مجھے مار دیں گے۔ اخی ہارون، میرا جو بھائی ہارون ہے اس کی زبان ہوا افصح منی لسانا، میری زبان بھی رکتی ہے، لکنت ہے، وہ فصیح بولتا ہے، اس کو میرے ساتھ بھیجیے۔ تو سنشد عضدک باخیک ونجعل لکما سلطانا، اللہ نے فرمایا ہم تیرے بھائی کے ذریعے تیرا بازو مضبوط کر دیتے ہیں، اس کو بھی ہم نبی بنا دیتے ہیں، اب تم دونوں جا کر فرعون کو دعوت دو۔ تو جی بات مختصر، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے معجزات عطا فرمائے، یہ لاٹھی والا معجزہ، سانپ بن جانا، ید بیضا، ہاتھ کا چمکدار بن جانا، یہ بھی معجزہ، سمندر کا پھٹ جانا، راستے بنا دینا، یہ بھی معجزہ، من سلوا کا اترنا، یہ بھی معجزہ، اور پھر ان درخت بادلوں کا سایہ کرنا، یہ بھی معجزہ، اس کے بعد کوہ طور کا اٹھایا جانا قوم کے سروں کے اوپر، یہ بھی معجزہ۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ نشانیاں عطا فرمائی تھی، اور یہ نشانیاں لے کر فرمایا جاؤ فرعون کے پاس، اس کو دعوت دو۔ آگے کیا ہوا کل بتائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔